کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہیش ٹیگ بین ایپ ٹیک کمپنی، ہیش ٹیگ بلیک لسٹ ایپ ٹیک کمپنی، ہیش ٹیگ ایپ ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، اس طرح سے ہیش ٹیگ کافی زیادہ ٹرینڈنگ ہے اور ٹویٹر پہ بھی ہر ایک جگہ، سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز پر۔ اور آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ نیا ہیش ٹیگ کیا سامنے آیا ہے، تو اس تعلق سے ہم آپ کو یہ معلومات دیتے چلیں کہ دراصل ایپ ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے یہ ایک ممبئی بیسڈ کمپنی ہے جس کے ذریعے سے ریکروٹمنٹ امتحانات منعقد ہوتے ہیں مختلف جگہوں میں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو بھی ریکروٹمنٹ امتحانات اس ایک کمپنی کے ذریعے سے منعقد ہوئے ان میں سے میکسیمم اس طرح کے امتحانات رہیں جن میں یا تو اسکیمز کا سامنا ہوا یا اسٹیز کا سامنا ہوا۔ اب دیکھیں نا، آسام میں اریگیشن پوسٹ کو فل کرنے کے لیے کل ملا کر 397 پوسٹ تھے، تو ان کو فل کرنے کے لیے اسی ایک کمپنی کے ذریعے سے امتحانات ہو رہے تھے، کنڈکٹ ہو رہے تھے۔ تو اب جب رزلٹ آنا تھا تو اس پر گوہاٹی ہائی کورٹ نے اسٹے لگا دی۔ اسی طرح سے راجستھان میں بھی یہ معاملہ سامنے آیا، ہریانہ میں بھی اسی طرح کا ایک معاملہ سامنے آیا، اور پھر یو پی میں جب 226 پوسٹ فل کرنے تھے جے ای کے یعنی جونیئر انجینئر کے فیب 11 2018 میں، تو وہاں پر بھی اسکیم کا سامنا ہوا۔ وہاں پہ بھی یہی بتایا گیا کہ جو اس ایک مخصوص ایپ ٹیک کمپنی کے ذریعے سے امتحانات منعقد ہو رہے ہیں اس میں اسکیم ہے۔ خیر، یہ ایک ایسی کمپنی ہے جسے سپریم کورٹ نے بھی فائن کیا۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جسے کئی ساری اسٹیٹس میں، یوٹیز میں بلیک لسٹ کیا گیا، بین کیا گیا، اور 3 سال تک ان کی بین جو ابھی چل رہی ہے غالباً ابھی بھی وہ جاری ہے۔ تو ہم کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پور ٹرانسپیرنسی ریکارڈ رہا ہے اس ایک مخصوص کمپنی کا، ایپ ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا۔ ہم اس کا ذکر یہاں ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ حال ہی میں ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 26,000 پوسٹ ایسے ہیں، ویکنٹ پوسٹس ہیں، خالی ہے، جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کا پروسیس آگے بڑھے گا پی ایس سی ایس ایس بی کے ذریعے سے، ایجنسیز کے ذریعے سے، جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوسٹ ہم فل کریں، یہ جو ویکنٹ پوسٹ ہیں انہیں ہم فل کریں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا معاملہ یہ سامنے آیا کہ یہ جو پوسٹ ہیں ایپ ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی جانب سے ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اس کمپنی کا عمل دخل رہے گا، یعنی کہ یہ پوسٹ فل کریں گے ہم، ایس ایس بی اور پی ایس سی ایجنسیز رہیں گی، لیکن ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ایک مخصوص کمپنی ہے یہ سامنے آئے گی اس ریکروٹمنٹ امتحانات کو منعقد کرنے کے لیے۔ تو اس پر ایک ری ایکشن رہا پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بھی، انہوں نے بھی اپنا رد عمل اس پر سامنے رکھا، یا جو سماج کے باشعور شہری ہے ان کا بھی یہ کہنا تھا، ایسپائرنٹس جو تب سے امتحانات دیتے آ رہے ہیں لیکن انہیں بھی اس طرح کے اسکیمز کا سامنا کرنا پڑا ہے ابھی تک، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ذرا آپ ان کا پہلے ریکارڈ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایپ ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہاں پر ہے، اسے تقریباً ہر ایک اسٹیٹ میں بلیک لسٹ کیا گیا ہے، تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہم امتحانات منعقد کریں ریکروٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ آپ اسی ایک کمپنی کے ذریعے سے کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہیش ٹیگ ایپ ٹیک جو کمپنی ہے کافی زیادہ ٹرینڈنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں ہمارے یہاں بیک ٹو بیک امتحانات، 3 امتحانات جنہیں یہ کہا گیا کہ مال پریکٹسز اور سکیمز ان میں پائے گئے، اور پھر انہیں بیک ٹو بیک ان پر سٹے آیا، اور پھر اس کے بعد وہ کینسل ہوئے۔ سی بی آئی کی مداخلت رہی، سی بی آئی اس وقت بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، 24 لوگوں کے خلاف چارج شیٹ دائر کیا گیا اور ابھی بھی یہ کاروائی چل رہی ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر اس تعلق سے جو نئی بھرتی عمل ہے وہ بھی شروع ہوئی، نئے سے امتحانات ہوئے، ایس آئی کے تو حال ہی میں امتحانات ہوئے، وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن ابھی بھی جو پرانی جو کینسلیشنز ہیں، یہ جو امتحانات کینسل کیے گئے، اس تعلق سے ابھی بھی کاروائی چل رہی ہے، سی بی آئی ابھی بھی اس پر انکوائری کر ہی رہی ہے۔ لیکن اب اگر یہ مزید پوسٹ اس طرح سے فل کرنے ہیں اور آپ اسے ایک مخصوص کمپنی کا سہارا لیتے ہیں، تو ظاہر ہے نتیجہ کچھ شاید ویسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو ہمیں پچھلے 3 سالوں میں دیکھنے کو ملا۔ لیکن سب سے بڑا کویشچن تو یہ ہے یہاں پر کہ یہ معاملہ دراصل سامنے کیسے آیا۔ کیندر ودیالیہ سنگٹھن ان کی ریکروٹمنٹ پروسیس چل رہی تھی، تو اس معاملے میں
ایک اور اسکیم سامنے آیا لیہ میں، جہاں پر 11 فروری کو ایک ٹیچر جو جواہر نویودیا ودیالیہ میں ٹیچر تھے، وہ بطور آبزرور وہاں پر ایک سینٹر میں، کمپیوٹر سینٹر میں اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے. وہ بطور آبزرور وہاں پر اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے. تو جب وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے تو انہوں نے پایا کہ کوئی ایک شخص جو سائٹ سپروائزر تھا، ایپٹیک کمپنی سے ہی تھا، جسے سی بی ایس ای نے ہائر کیا تھا، تو وہ وہاں پر پکچرز کلک کر رہا ہے کویشچن پیپرز کے اور انہیں آگے کہیں پر فارورڈ کر رہا ہے. جہاں پر یہ امتحانات منعقد ہو رہے تھے، کیندر ودیالیہ سنگٹھن کے جو ریکروٹمنٹ امتحانات ہیں جہاں پر یہ منعقد ہو رہے تھے، یہ ایک مخصوص کمپیوٹر سینٹر ہے، جی کام کمپیوٹر سینٹر لیہ میں، لیہ کے نام سے وہاں پر یہ موجود ہے. جی کام کمپیوٹر سینٹر یہ لیہ میں موجود ہے. تو وہاں پر یہ سارا پروسیس چل رہا تھا. تو پردیپ نے پایا، جو ٹیچر ہے، پردیپ نے پایا کہ یہاں پر کچھ ہیرا پھیری ہو رہی ہے، کچھ صحیح نہیں جا رہا. تو اس نے ایک ریٹن کمپلینٹ لانچ کی اس ایک شخص کے خلاف، عدنان انصاری جن کا نام ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق بہار سے ہے، جو ایپٹیک کمپنی کے ذریعے سے ہی وہاں پر موجود تھے، سائٹ سپروائزر تھے. تو وہ کویشچن پیپرز کو آگے کہیں پر بھیج رہا ہے، جو نہیں معلوم کہ کہاں بھیج رہا تھا. پھر پولیس نے اس پر کارروائی کی اور اس کو حراست میں لے لیا. ابتدائی انکوائری میں یہ معلوم پڑا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دراصل یہ ایک کویشچن پیپر جو ہے وہ اسٹافر کو بھیج رہا تھا. اسٹافر کون ہے؟ لیمڈون آن لائن اسسمنٹ سینٹر جو لیہ میں ہی موجود ہے. یہ بھی ایک قسم کا کمپیوٹر سینٹر ہی مانے جہاں پر اس طرح کے امتحانات ہوتے ہوں گے. تو وہاں ان کے اسٹافر کو یہ بھیج رہا تھا. کیوں بھیج رہا تھا؟ کیونکہ ان کو کسی کمپنی کے اونر، اس کمپنی کے اونر نے بتایا تھا کہ آپ ایسا کریں تاکہ جی کام سینٹر سے امتحانات شفٹ ہو لیمڈون اکیڈمی میں. لیمڈون جو سینٹر ہے لیہ میں جو موجود ہے وہاں پر اس طرح کے امتحانات شفٹ ہو. اس لیے اس طرح کی حرکت اس نے کی. اور ساتھ میں اس کا یہ کہنا تھا، اسے قبل چونکہ جب وہاں لیمڈون میں ہی یہ امتحانات منعقد ہو رہے تھے کیندر ودیالیہ کے، تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر جو امتحانات دے رہے تھے وہ گڑبڑی کر رہے تھے. ان کے سامنے کویشچن پیپرز تھے، گویا کہ فیئر طریقے سے امتحانات نہیں ہو رہے تھے وہاں. اس وجہ سے وہاں سے لے کر شفٹ کیا گیا جی کام. اب واپس ان لیمڈون کمپنی نے اس سے بات کر کے یہ کوشش کی کہ جی کام سے شفٹ کریں وہ وہاں واپس لیمڈون جو لیہ میں ہی موجود ہے، اس ایک سینٹر میں، اس ایک مخصوص سینٹر میں. تو کل ملا کر جو یہ سارا پروسیس ہے، جو یہ سارا کھیل ہم کہہ سکتے ہیں جو چل رہا تھا، تو یہ اسکیم سامنے آیا. اس کے بعد پولیس کی اس پر کارروائی چل رہی ہے اور 6 مزید لوگوں کو گرفتار کرنا باقی ہے. وہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس ایک اسکیم میں شامل ہیں. گویا کہ ایپٹیک کمپنی کا ہی جو ایک خاص ملازم وہاں پر موجود تھا، اس کے ذریعے سے ہی اس طرح کی جو حرکت ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اب ظاہر ہے جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن جو پچھلے کئی سالوں سے اس وقت ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ کہیں نہ کہیں جو امپلائمنٹ ہمارے یہاں انمپلائمنٹ ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، جو صاف طور پر آیا ہے، جو فگرز بھی ہمیں بتاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں کمی آئے. تو جو یہ ریکروٹمنٹ کا عمل ہے وہ سموتھلی چلے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ کا عمل سموتھلی اچھے سے جائے تو ایپٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو یہاں پر اس کی مداخلت ہونا یا اس کو ہائر کرنا تاکہ وہ ریکروٹمنٹ پروسیس کو آگے لے کے جائیں، یہ کس حد تک صحیح ہے اور یہ کس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل مندی کا سٹیپ ہے. خیر، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں جو حال ہی میں سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی ان کی طرف سے جو ایک ڈیٹا سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جموں کشمیر میں 17.1 انمپلائمنٹ ریٹ تو تھی، جو بڑھ کر 21.8 ہو گئی، 21.8%. یعنی کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں 4% کا اضافہ ہے. جب اس میں اضافہ ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ریکروٹمنٹ یعنی بھرتی کا عمل ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہا ہے، 26,000 پوسٹ یہ بتائے گئے ہیں کہ ویکینٹ ہیں، انہیں فل کرنا ہے. کیا وہ اس طرح سے فل ہوں گے؟ کیا وہ ایسے فل ہوں گے؟ یہ ایک کویشچن ہے اور یہ کویشچن ایڈمنسٹریشن کی اور ہی جاتا ہے. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن سبرین اشرف کے ساتھ میں اقرا خان، کشمیر لائیو کے لیے.